اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمائل ترمذی کے سبق نمبر 32 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق صفحہ نمبر 167 سے شروع ہوگا اور 172 پہ مکمل ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ان احادیث کا ذکر جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی وغیرہ پینے کا طرز وارد ہوا ہے۔ اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 10 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہونے کی حالت میں نوش فرمایا۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت بھی آئی ہے، چنانچہ دوسری حدیث کے ذیل میں اس کا مفصل ذکر آئے گا۔ اس بنا پر بعض علماء نے زمزم پینے کو بھی اس ممانعت میں داخل فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوش فرمانے کو ازدحام کے عذر یا بیان جواز پر حمل فرمایا ہے، لیکن علماء کا مشہور قول یہ ہے کہ زمزم اس نہی میں داخل نہیں، اس کا کھڑے ہو کر پینا افضل ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے اور بیٹھے دونوں طرح پانی پیتے دیکھا۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت میں بہت سی روایتیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کوئی شخص پانی نہ پیے، اگر بھول کر پی لے تو قے کر دے۔ علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل میں اور ممانعت میں چند وجوہ سے جمع کیا ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ ممانعت بعد میں وارد ہوئی ہے، اس لیے یہ ناسخ ہے۔ بعض علماء اس کا عکس فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینے کی روایتیں ناسخ ہیں ممانعت کے لیے، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ ممانعت حکم شرعی یا تحریمی نہیں بلکہ آداب کے طریقہ سے ہے، نیز شفقت اور رحمت کے باب سے بھی ہے، اس لیے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کھڑے ہو کر پانی پینے کی چند مضرتیں بتلائی ہیں۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر نوش فرمانا بیان جواز کے لیے ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ممانعت کی وجہ سے کھڑے ہو کر پانی پینا حرام نہیں بلکہ خلاف اولیٰ اور مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ فائدہ: باب کی پہلی حدیث میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 4 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کہ وہ مسجد کوفہ کے میدان میں جو ان کا دارالقضاء تھا تشریف فرما تھے، ایک کوزہ پانی لایا گیا۔ انہوں نے ایک چلو پانی لے کر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور پھر اپنے منہ پر اور ہاتھوں اور سر پر مسح کیا، پھر کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا کہ یہ اس شخص کا وضو ہے جو پہلے سے باوضو ہو، ایسے ہی میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ فائدہ: یہ حدیث مختصر ہے، مفصل مشکات شریف میں بروایت بخاری منقول ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی احتمال ہے کہ منہ، ہاتھ وغیرہ پر حقیقتاً مسح کیا ہو، اس صورت میں اس کو وضو کہنا مجاز ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اس کو وضو کہہ دیا، چنانچہ پاؤں کا ذکر اس میں ہے ہی نہیں، یہ قرینہ اسی احتمال کا ہے۔ دوسری توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس حدیث میں ہلکے سے دھونے کو مجازاً مسح سے تعبیر کر دیا اور پاؤں کا ذکر اس قصہ میں بعض روایات میں آتا ہے۔ اس توجہ کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ مسح کی جگہ بعض روایات میں منہ ہاتھ دھونے کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اس حدیث سے تجدید وضو مراد ہے اور یہی توجیہ بندہ ناچیز کے نزدیک اولیٰ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ کتب فقہ میں اس کے اور آب زمزم کے کھڑے ہو کر پینے کے جواز کی تصریح ہے، بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کا پانی کھڑے ہو کر پینے کو بعض بزرگوں سے شفائے امراض کے لیے علاج مجرب نقل کیا ہے
اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شمائل میں اس کا استحباب نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 5۔ حدیث نمبر 5 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس طریقہ سے پینا زیادہ خوشگوار ہے اور خوب سیراب کرنے والا ہے۔ فائدہ: پانی ایک سانس میں پینے کی ممانعت بھی آئی ہے۔ علماء نے ایک دفعہ ہی پینے کی بہت سی مضرتیں بھی لکھی ہیں، بالخصوص ضعف اعصاب کا سبب بتایا ہے، نیز معدہ اور جگر کے لیے بھی مضرت کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 6 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے 2 دفعہ سانس لیتے تھے۔ فائدہ: اس حدیث میں یا تو پانی 2 سانس میں پینا مراد ہے اور یہی بظاہر قریب ہے، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قولی حدیث میں ہے کہ پانی ایک دفعہ ہی نہ پیا کرو بلکہ 2 یا 3 سانس میں پیا کرو۔ اس صورت میں یہ حدیث بعض اوقات پر محمول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اقل درجہ کے بیان فرمانے کے لیے 2 سانس میں بھی پیتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں پانی پینے کے درمیان میں 2 مرتبہ سانس لینا مراد ہے، اور جب پانی پینے کے درمیان میں 2 مرتبہ سانس لیا تو تمام پانی 3 سانس میں ہو گیا۔ اس صورت میں اور روایات سے کچھ تعارض ہی نہیں رہا۔ حدیث نمبر 7۔ حدیث نمبر 7 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، وہاں ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے اس مشکیزہ کے منہ سے پانی نوش فرمایا، میں نے اٹھ کر مشکیزہ کے منہ کو کتر لیا۔ فائدہ: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کترنے کی 2 وجہ نقل کی ہیں۔ ایک تو تبرکاً کے اس حصہ کو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک لگا تھا تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھنے کے لیے کتر لیا۔ دوسرے یہ کہ جس جگہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک لگا ہے دوسرا کوئی اس کو استعمال نہ کرے، یعنی مقصود یہ کہ ادباً اس جگہ کو کتر لیا کہ کسی دوسرے کا منہ اس جگہ لگنا بے ادبی تھی۔ اس حدیث میں 2 باتیں ہیں، ایک کھڑے ہو کر پانی پینے کی، وہ پہلے گزر چکی، دوسری یہ کہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشک کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اس لیے اس حدیث کو بیان جواز پر حمل کریں گے یا اس ممانعت کی روایت کو خلاف اولا پر حمل کریں گے۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پینے کو اس نہیں کی وجہ سے ضرورت پر بھی حمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ایک قصہ آیا ہے کہ ایک شخص مشکیزہ کو منہ لگا کر پانی پی رہے تھے کہ اس میں سے ایک سانپ نکل آیا۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پانی پینے کی ممانعت فرمائی۔ اس حدیث کی بنا پر اس طرح پانی پینے کے واقعات بظاہر ابتدائی ہیں۔ ایک خصوصی بات اور بھی ہے کہ اس طرح پانی پینے میں من جملہ دوسری وجوہ کے ایک وجہ ممانعت کی یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا منہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے گھڑے یا مشک وغیرہ کے لگنے سے دوسروں کو گھن نہ آئے، لیکن بعض منہ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کا لعاب بیماروں کی شفا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ لذیذ اور فرحت کی چیز سے زیادہ سرور پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ اناب لب لعاب دہن شربت وصال، یہ نسخہ چاہیے تیرے بیمار کے لیے۔ اس لیے حضور اقدس دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیزے سے پینے کو دوسروں کے پینے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی 3 سانس میں پیتے تھے اور کہتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 9۔ حدیث نمبر 9 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہی کھڑے اس میں سے پانی نوش فرمایا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئیں
اور مشکیزہ کے منہ کو کتر کر رکھ لیا۔ فائدہ: حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اسی نوع کی ابھی گزر چکی ہے۔ لٹکے ہوئے مشکیزہ سے بیٹھ کر پانی پینا ویسے بھی مشکل ہے، اس لیے ضرورت کے درجہ میں بھی یہ واقعات داخل ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ میں بعض حدیثوں میں اس کی تصریح ہے کہ انہوں نے مشکیزہ کو اترتے ہوئے یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اس کو منہ لگا کر نہیں پی سکتا، جس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے ادباً کتر لیا۔ حدیث نمبر 10۔ حدیث نمبر 10 کے ترجمہ کا مفہوم ہے: حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پانی نوش فرما لیتے تھے۔ یہ عادت شریفہ نہیں بلکہ گاہے گاہے کسی ضرورت سے ایسا کرتے تھے، چنانچہ پہلے مفصل گزر چکا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔